اینڈ دس از ٹائم ٹو گو ٹو پاکستان. اور پاکستان سے میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں جناب قابل احترام جناب ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ابصار عالم صاحب کا کہ ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, پیمرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں, لکھتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, لکھتے رہے ہیں. بہت ساری صحبتیں انہوں نے بھی اپنی زندگی میں برداشت کی تھیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب میرے پہ کوئی تنگی آتی ہے تو یقیناً میری دعا ضرور نکلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جانتے ہیں کہ یہ تنگیاں ختم ہونی چاہیے, یہ قدورتیں مٹنی چاہیے. ابصار عالم میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں عارفہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے سر, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آزادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جی سر, ظاہر ہے سارے کے سارے اب آپ پاکستان میں 39 کروڑ کا جھنڈا لگا رہے ہیں, ہم تو پھر مفت میں کر رہے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. میں حیران ہوا سن کے کہ اتنے بڑے لیول پہ جی سر, وہاں جشن آزادی منایا جا جی رہا ہے, اور سر, لوگوں کے لیے ایک ایونٹ ہوگا ملنے ملانے کا, جی سر, خوشی کے چند لمحات ساتھ گزارنے کا. بالکل صحیح سر. مینٹل النس پوری دنیا میں اراؤنڈ دا ورلڈ ہے, اور یہ سب ایلینیشن ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ دس لائف از. اور جب بھی کسی شخص کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو ایوری بڈی ہیز اے ڈاؤٹ کہ ہاں اس نے یہ اس لیے کہہ دیا ہوگا کہ اس کا یہ مقصد ہوگا. پیپل اسٹارٹ ایزیومنگ, حالانکہ بینگ اے مسلم سورۃ الحجرات کے بیچ میں اللہ نے گمان کرنے سے منع بھی کیا ہے. بہرحال ول موو ٹورڈز دا پالیٹکس اینڈ پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو, بیکاز جناب ابصار عالم صاحب ان چیزوں کے بارے میں لکھتے بھی رہے ہیں, قریب سے آپ نے ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے, اور ایز اے جرنلسٹ گہری نگاہ رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پہ. پاکستان میں آج سر جو آپ کی یہ والی گورنمنٹ تھی, انہوں نے الٹیمیٹلی وہ 3 مہینے اور 2 مہینے کے بمبل بھوسے میں ڈالتے ہوئے آج ڈیزالو ہو گئی اسمبلی. تو اسپیچز کا جب ذکر کریں گے, ون آف دا فائنسٹ اسپیچ واز ڈیلیورڈ بائی جناب خاقان عباسی. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں تو ٹھیک ہیں. پچھلے 5 سال اگر آپ دیکھیں, اور اسمبلی کا پہلا اجلاس جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس پہ کتنی تلخیاں ہو گئی تھیں, کتنی شاؤٹنگ شروع ہو گئی تھی ایک دوسرے کے اوپر پہلے دن سے ہی, اور بہت ہی متنازعات ہے انتخابات کے نتائج. اور ایک پارٹی مسلم لیگ نون کا وہی حال تھا جو اس وقت پی ٹی آئی کا حال ہے پاکستان میں. تو اس ماحول میں وہ نتائج آئے تھے, اور پھر اس پہ الیکشنز پہ بہت انگلیاں اٹھیں, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. اس لیے اس کی تو آغاز ہی برے طریقے سے ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر جو 3.5 سال حکومت چلی ہے, 4 سال, اس میں حکومت میں پی ٹی آئی نے بھی حکومت میں آنے کے بعد کوئی ایسا ہیلنگ ٹچ نہیں دیا پوری قوم کو جس میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے, یا سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوئی خواہش کا اظہار کرتے. انہوں نے بلکہ یہ کوشش کی کہ جو کچھ بھی جتنا بھی سختی سے یا جبر سے حکومت ہو سکتی ہے وہ کی جائے, اور اسی سے پھر اس کے بعد جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوئے. نو کانفیڈنس موشن آ گئی. اس کے بعد بھی اب آج سے 16 مہینے پہلے تقریباً عدم اعتماد ہوا تھا عمران خان پہ, اور پہلے 8 مہینے تو اسی کشمکش میں گزر گئے کہ انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے فوری طور پہ. اگر آپ کو یاد ہو کہ 3 دفعہ انتخابات کی تاریخ دیتے دیتے حکومت نے واپس لے لیا, کیونکہ ایک دفعہ عمران خان دھرنا لے کے آ گئے, اور پھر جنرل باجوہ کا بیچ میں ایشو تھا, وہ بھی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے. نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, جنرل فیض بھی چیف بننا چاہ رہے تھے. تو اس ساری کشمکش میں وہ 8 مہینے گزر گئے نہ, اور اس میں یہ بہت خطرہ رہا سنگین کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, جس سے معیشت تباہ ہو گئی, مہنگائی بڑھ گئی, ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا پاکستان میں, جس سے ہر چیز مہنگی ہو گئی. پاکستان کے تیل کی قیمت بھی مہنگی ہوگی, کیونکہ ہر چیز پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو 8 مہینے جنرل باجوہ کے جانے کے بعد ہیں, وہ میرا خیال ہے پی ٹی ایم کی حکومت نے کوئی اپنا جس سے کہتے ہیں کہ جو بہتر ان کے لیے بہتر تھا وہ وقت وہ انہوں نے گزارا, اور اس میں پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا. نہیں ہو سکا ڈیفالٹ, ایک یہ اچھی خبر ہے, اور دوسری یہ کہ پارلیمنٹ نے 5 سال اپنے گھساٹ کے پورے کر لیے. اس کے علاوہ تو کوئی واقعی قابل فخر چیز ان 5 سال میں نہیں رہی. سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا. آپ نے 2 ایک باتیں کہیں,
ایک تو آپ نے کہا یس عمران خان صاحب کی جو یہ غلطی تھی میں اس کو بالکل کہتی ہوں، اور کہ انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلتے، چور ہے، صحیح ہے، اچھا ہے، گریٹ ہے، وی ہیو ٹو لیو ان دا سیم کنٹری، وی ہیو ٹو ورک ان دا سیم کنٹری، اور اس میں اپوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ پلیٹ فارم چھوڑ کے چلا جائیں، اس لحاظ سے آپ بالکل درست ہیں۔ مگر آپ پورا کا پورا جو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی اگر مہنگائی بڑھ گئی تو کیونکہ عمران خان صاحب نے غلط کیا تھا، آپ دیکھیے گا کہ پوری کی پوری موشن جب آئی تھی، جو رجیم چینج تھا، ہر آدمی گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتا تھا مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی۔ اب اس 16 مہینے میں کوئی ایک بندہ بولا نہیں مہنگائی ہو گئی ہے، اور ڈیفالٹ تو ہم صدا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ ملک تو ساری عمر ڈیفالٹ کے کنارے پہ رہا اور اینڈ ٹائم پہ ڈیفالٹ سے نکل جاتا ہے۔ مگر یہ جو آج اسمبلی کی تقریریں ہوئی ہیں، اس میں آپ کے خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان کچھ دن پہلے ایک دیا تھا کہ عمران خان کے آنے کے 6 مہینے کے بعد ہی باجوہ صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی حکومت نہیں چلے گی۔ دین ہی واز ٹرائنگ ٹو بارگین ود نواز شریف، اور جناب میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بارگین، یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے۔ تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ یو مسٹ بی اینڈ ایوری بڈی ان پاکستان مسٹ بی تھینکفل ٹو عمران خان دیٹ ہی ایکسپوزڈ کہ سامنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا، پیچھے کوئی اور ہے جو کرتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اسی بات کو تو ہائی لائٹ کی ہے۔ ایک تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سارا الزام صرف ایک سیاسی جماعت کو نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان میں ویسے بھی ایک سیاسی جماعت کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے جی سر، اور وہ کتنا کچھ کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ یہاں تو مختلف پاور سینٹرز ہیں، جوڈیشری ہے، جی ایچ کیو ہے، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ پھر عمران خان کی جو حکومت تھی وہ بھی کوئی اکثریت میں تو نہیں تھی نا جماعت، پوری سادہ اکثریت ان کو بھی نہیں تھی، ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز تھے جن کی بات ان کو ماننی پڑتی تھی، جائز یا ناجائز۔ بلیک میلنگ ہوئی رہی وہاں پہ بھی۔ جی بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ایکسپوز کیا ہے نا جنرل باجوہ کو، بہت لیٹ جا کے کیا ہے، پہلے 6 مہینے میں نہیں کیا انہوں نے جب اقتدار سے نکل گئے ہیں 3.5 پونے 4 سال بعد، تب جا کے انہوں نے ایکسپوز کیا باجوہ کو، انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت اس نے گرائی ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ مسلسل یہی کہتے رہے 1 مہینہ پہلے تک کہ 1 پیج پہ ہیں اور ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں، اور باجوہ صاحب ان کی تعریف کرتے تھے، وہ باجوہ صاحب کی تعریف کرتے تھے۔ بلکہ جب وہ اقتدار سے نکل گئے ہیں اور ایوان صدر میں صدر عارف الوی نے جو میٹنگز کروائی ہیں عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان 2 دفعہ یا 3 دفعہ شاید، اس میں بھی عمران خان نے خود یہ بات مانی ہے پبلکلی کہ انہوں نے باجوہ کو پھر آفر کی کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دے سکتا ہوں جب تک کہ نئے انتخابات ہو کے نئی حکومت نہیں آ جاتی۔ تو اگر انہیں باجوہ سے اتنی شکایت تھی تو انہیں یہ ایکسٹینشن کی آفر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں عمران خان کی آپ نے غلطی کی ہے نا، جو میں نے کہا ہیلنگ ٹچ انہیں دینا چاہیے تھا اقتدار میں آگے۔ دیکھیں جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے نا، اس میں الزامات ایک دوسرے پہ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر لگاتے ہیں، لیکن جو جیت جاتا ہے نا اس کا اصولی ظرف اونچا ہو جاتا ہے۔ میں فرض نہیں کہتا اس پہ، لیکن اصولی طور پہ اور اخلاقی طور پہ، کیونکہ وہ فاتح ہوتا ہے، رسپانسبلٹی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ اوپر آ جاتا ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور پوری قوم کو کہے آئیں اب آگے چلیں، اگلے 5 سال ہم کام کریں گے، ہم آپ کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور 5 سال بعد ہماری پرفارمنس کی بیس پہ آپ دوبارہ فیصلہ کیجیے گا۔ لیکن انہوں نے یہی غلطی نہیں کی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اقتدار سے نکلنے کے بعد جو سب سے بڑی غلطی کی ہے نا، وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کی تھی۔ اور جو انہوں نے اتنا ویکیوم دے دیا پی ڈی ایم کو اسمبلی سے نکل کے، وہ ان کے بہت خلاف گیا ہے۔ بہت بڑی اپوزیشن تھی، 100 کے قریب تو ان کے ممبر سے پارلیمنٹ کے، 100 سے بھی شاید زیادہ تھے۔ اتنی بڑی اپوزیشن ہوتی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی آج بھی اگر، تو آپ سوچیں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے یہ ہو سکتی تھی، جو کچھ پاکستان میں ہوا یہ ہو سکتا تھا۔ خان صاحب آج جیل میں ہیں، وہ جیل میں ہوتے، وہ ان پہ اتنے مقدمات ہیں، کیا ان پہ اتنے مقدمات ہوتے 9 مہینہ ہوتا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل اور بڑھ گئے ہیں۔ اچھا پھر یہ غلطی نہیں، پھر انہوں نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو کروا دی، انہوں نے وہاں سے بھی اپنا اثر و رسوخ، ورنہ آج بھی ان کی حکومتیں وہاں ہوتی ہیں، آج کا دن بھی پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی اور کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی۔ بے شک قومی اسمبلی آج ڈیزالو ہو گئی ہے، لیکن ابھی پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی، کے پی کی اسمبلی ابھی ڈیزالو نہیں ہوئی، اگر
تاریخیں آپ دیکھیں تو اس حساب سے. ٹھیک سر. تو یہ اتنا سارا انہوں نے, صدر ان کا تھا, پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن خود ہوتے, ان سے مشورہ کرنے کی حکومت آئینی طور پر پابند تھی, جو راجہ ریاض سے مشورے کیے انہوں نے سارے. بالکل صحیح. تو یہ جو انہوں نے ویکیوم کریٹ کر دیا نا, پاور پالیٹکس میں ویکیوم نہیں رہتا, پھر کوئی اور اس کو فل کر دیتا ہے. تو اور پھر کون ان کو یہ مشورے دے رہا تھا غیر سیاسی, مسلسل یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ باتیں وہ اسمبلی میں بیٹھ کے آج خواجہ آصف کو جواب دے رہے ہوتے ان سب باتوں کا, تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن بہرحال اب یہ ہو گیا, اٹس پاسٹ اس ناؤ, whatever it is there in front of us. Everyone has to face it, and everyone has to face the consequences, and country is also facing the consequences. صحیح سر. ایک چیز اور جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا, آج کورٹ میں جب یہ بات ہوئی ہے تو یہ کہا گیا ہے, جب جناب کھوسا صاحب نے دلائل دیے چیف الیکشن کمیشن کے سامنے, اور اب آپ دیکھیے گا اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ جو پارٹی کے ممبرز تھے ان کو پارٹی سے توڑنے کے لیے 10 بار اریسٹ کیا گیا, یعنی ایک بیل ہو کے باہر بھی نہیں نکلنے دیا, دوبارہ اریسٹ کیا. مگر اب کیا ہوا ہے, ان کے وکلا یعنی ہر راستہ تنگ کیا جاتا ہے کہ جو وکیل, آپ کو پتہ ہے یہ پرسوں جس وکیل نے ان کو ریپرزینٹ کیا تھا اس کو 9 گھنٹے تک ایف آئی اے نے اس سے پوچھ تاچھ کی ہے, اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے. یقیناً آپ نے اس نیوز کو دیکھ لیا ہوگا. کچھ فرمائیں گے کہ یعنی اس ملک میں آپ پولیٹیکلی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کو پسپائی دینے کے لیے قانون میں وکیل تک کو ہراس کیا جا رہا ہے. سو وڈ یو مائنڈ ٹو سے سم تھنگ آن اٹ؟ بات یہ کہ 9 مئی کے بعد چیزیں بہت بدل گئی ہیں پاکستان میں, اور اس کی وجہ سے یہاں پالیسی لیول پہ پارلیمنٹ کی پاور کوئی نہیں رہی, اور سیاسی جماعتوں کے پاس بھی پاور کوئی نہیں رہی. اب تو اسمبلی ڈیزالو بھی ہو گئی ہے خیر, تو اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کوئی اتنی پاورز نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا, ان کے لوگوں کو بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا. بہت زیادہ حالات جو ہے نا وہ خطرناک ہو گئے ہیں یہاں پہ. یہ کوئی میں نے اس طرح کی ٹینس سچویشن پاکستان میں بہت کم دیکھی ہے ماضی میں, جتنی اس وقت مسلسل چل رہی ہے, اور اس ٹینشن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان جو وکیل کو جس کے خلاف کیس بنایا ہے, انہوں نے جو جج ہمایوں دلاور ہے جنہوں نے عمران خان کو سزا دی ہے, کہ ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے, ان کے فیس بک پیج کے فیس بک آئیڈینٹی کے اوپر ان کے خلاف فیک پوسٹنگ ان کی بنائی اسکرین شاٹس اس کے, اور اس کا پرنٹ آؤٹ لا کے تو وہ عدالت میں انہوں نے تقسیم کیا اور جج کو بھی دکھایا, وہ فیک تھے. اب اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک آئینی عدالت ہے, اس میں وکیل کو چاہیے کہ وہ عام آدمی سے زیادہ اسے قانون کا پتہ ہوتا ہے, اسے یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے. دیکھیں غلطی در غلطی ہو رہی ہے, یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کیوں ایسے اتنی جلد بازی یا اتنی نالائکی کیوں ہے کہ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں, جبکہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی اب ان کے اوپر نظر رکھ رہی ہے, اور جیسے بھی وہ کوئی غلطی کریں گے وہ پکڑے جائیں گے. تو پھر اس طرح کی سازش کرنا, اس طرح کی فیک وہ پوسٹ بنا کے اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کے عدالت میں لے آنا, اور پھر دعویٰ کرنا یہ آپ کے ہیں, تو پھر انہوں نے ایف آئی اے میں کمپلینٹ کر دی. تو یہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت آتا ہے, اور وہ ظاہر ہے اگر وہ غلط ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت, تو وہ تو قانون تو ہر جگہ اپنا راستہ. مگر سر اگر یہ گوگل کے پاس جاتے ہیں اور کل کلاں کو یہ صحیح نکل آتا ہے, کیونکہ ہمایوں دلاور صاحب نے عمران خان کے اگینسٹ پرسنل انموسٹی اور گرجز کے اوپر بعض چیزوں کو پوسٹ کر دیا تھا, اور ایف آئی اے نے کہا نہیں وہ جی ایکچولی یہ ورڈ ان کوٹس میں یہ بات ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا, اور ہیک کرنے کے بعد وہ پوسٹنگز آئیں. اگر وہ پوسٹنگز آئیں تو ان کو چاہیے تھا اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے, یا ان کے اوپر وہ جو پوسٹ تھیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا, وچ ہی ڈڈ ناٹ. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ غلط فیک اکاؤنٹس کو لے آئے, یہ عدالت کی کارروائی جتنی میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق بالکل یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا. ایف آئی اے اس ملک میں غریب آدمی کا کیس 22 سال عدالت میں رگڑے کھاتا رہتا ہے,
اور 22 سال کے بعد اس کے مرنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہوتا, جس کو دیوانی عدالتیں کہتے ہیں. اور ایف آئی اے نے ایک دن کے بیچ میں کہا نہیں واقعی ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا. بھائی ہیک ہو گیا تھا تو آپ ان پوسٹ کو تو ڈیلیٹ کر دیتے. دیکھیے ابصار بھائی, ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے, مجھے پتہ ہے کہ میری بھی فیورز ہو سکتی ہیں کسی کے ساتھ ہو, مگر اس ملک میں اگر یہ چیزیں نہیں, وہ بلاول بھٹو نے بڑی کمال کی بات کہی ہے, اور آپ ریڈی رہیے گا اگلے 30 سال حکومت آپ پہ اور میرے پہ اور ہمارے آنے والے بچوں کے اوپر حکومت بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ نے کرنی ہے. ہم تو صرف ٹاؤٹ ہوں گے ان کے ساتھ, تو کوئی ایک سودا کرا دیں گے, دوسرا سودا کرا دیں گے. انہوں نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ صدر زرداری اور میاں نواز شریف صاحب ادارے اپنے اپنے دائروں کے بیچ میں کام کریں. اداروں نے انٹروین کیا اور صدر زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ یہ حالات تبدیل ہونے چاہیے. اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے سرکلز میں کام کریں تاکہ اگلے 30 سال کوٹ ان کوٹس میں, میں نے کوئی لفظ سے اگلے اور کسی میں چینج ہو گئے, 30 سال کہ اگلے 30 سال میرے لیے اور مریم شریف کے لیے سہولت رہے اور اداروں کو ہمیں جواب دینا ہونا پڑے. ڈو یو تھنک از اٹ فیئر کہ اس ملک میں اس کا مطلب ہے غریب تو کبھی اوپر آ ہی نہیں سکے گا؟ دیکھیے میں نے جو بلاول کی اس بات کو میں نے بھی سنا ہے جی, اور مجھے تو آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا پرسپیکٹو وہی ہوگا, شاید آپ لوگوں سے مختلف ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں اور مجھے یہاں رہنا بھی ہے. تو جو بھی میں کہتی ہوں چھڈو فریجی, آ جاؤ کینیڈا, آ جاؤ, چھڈو پاکستان. میں آپ کو تو بتاؤں دل کو جواب دے, آ جاؤ کینیڈا. چلو ٹھیک ہے, میں آؤں گا انشاءاللہ آپ سے کبھی نہ کبھی تو ملنے کے لیے آؤں گا وہاں پہ. اچھا, لیکن کہتے ہیں انہوں نے صحیح کہا. میں اس پرسپیکٹو جو ہوگا نا, اب آپ سمجھیں ہماری مجبوری, فرض کریں آپ سمجھیں میں آ جاؤں اور 24.5 کروڑ 25 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو یہی رہنا نا. اچھا, آپ کا خیال ہے انہوں نے صحیح کیا نا, اگلے 30 سال ان کو حکومت کرنا بنتی ہے ان دونوں کو؟ میں آتا ہوں اس پہ, ہم مجبوری کا نام شکریہ ہوتا ہے. تو اب ہم جو ہمارے پاس اویلیبل ہے نا چیزیں اور لیڈرشپ اور نظام, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں. اب ہم اس میں بغاوت, مسلح بغاوت تو نہیں کر سکتے, نہ ہی کرنی چاہیے, نہ ہی مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے, کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا. اور ہم جب بات کرتے ہیں آئین کی اور قانون کی, تو ہمیں آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اپنے راستے بنانے ہیں. جیسے قائد اعظم نے انگریز سے آزادی لینے کے لیے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے راستے بنائے تھے, انہوں نے کوئی مسلح بغاوت تو نہیں کی تھی. تو ہم تو اسی راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں, تو ہم تو یہی کہیں گے ہمیشہ. اب بات یہ, اور اس لیے جو بلاول نے بات کی ہے نا, اصولی طور پہ میں اس سے متفق ہوں کہ اگر, اور انہوں نے, اور آپ کم از کم بلاول کی اس بات کی تعریف تو کریں کہ وہ نظام کا حصہ ہیں, اور وہ اپنی سیاسی جماعت جس کے وہ خود چیئرمین ہیں, اپنے باپ کے بارے میں اور اپنے ایک انکل کے بارے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کھلے عام اور پبلکلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جس راستے پہ چلتے رہے, جو انہوں نے سیاسی کمپرومائزز کیے ماضی میں. میرا نہیں خیال کہ بلاول اور مریم یہ کمپرومائزز کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں مینڈیٹ ملے مستقبل میں, اگر مینڈیٹ ملے تو ہم اپنے جو ہے نا مینیفیسٹو, اس کے مطابق ہم کام کریں, ڈلیور کریں, اور پھر ہم عوام کے پاس جائیں. ہماری ٹانگیں نہ کھینچی جائیں, ہمیں دبایا نہ جائے کسی بھی ادارے کی طرف سے. اس میں ادارہ صرف فوج کا نہیں ہے, ان کا اشارہ عدلیہ کی طرف بھی ہے. تو یہ سول سپریمیسی کی ایک اور ٹسل ہے پاکستان میں جو چل رہی ہے, اور اس ریفرنس میں انہوں نے بات کی, اور اس کے پیچھے 75 سال کی تاریخ ہے. یہ پچھلے 16 ماہ کی بات نہیں وہ کر رہے تھے, وہ پچھلے 75 سال کی کر رہے تھے, جس میں انہوں نے اپنی ماں کو, اپنے نانا کو, اپنے ماموں کو, دونوں کو مرتے دیکھا, اور غیر فطری موت مرتے, غیر طبعی اور غیر فطری موت مرتے دیکھا. تو اس لیے ان پہ اثرات ہیں اس چیزوں کے, اور مریم نواز نے بھی سفر کیا ہے. اب میں آتا ہوں موروثیت کی طرف, جس پہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جنریشنل جو یا ڈائناسٹک جو پالیٹکس ہے. اب دیکھیں, میں نے یہ بات سما پہ بھی کی ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے نا, کلچر کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے انسانوں کے رہن سہن پہ, اور یہ سب سے زیادہ تو طاقتور چیز جس نے ہیومینٹی کو اثر انداز کیا, لڑایا بھی آپس میں, وہ مذہب ہے.
مذہب سب سے بڑی طاقت ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن مذہب کے اوپر بھی کلچر جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ترکی میں مسلمان اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کینیڈا میں اور طرح سے کرتے ہیں، پاکستان میں اور طرح سے کرتے ہیں، افغانستان میں اور طرح سے کرتے ہیں، اور انڈیا اور انڈونیشیا میں اور طرح سے کرتے ہیں، عرب میں اور طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ لوکل کلچر جو ہے نا وہ مذہب اسلام پہ بھی، کرسچینٹی پہ بھی، جوڈائزم پہ بھی، ہندوازم پہ بھی، بدھ مذہب پہ بھی ان اثرات مختلف ہیں۔ تو کلچر جو مذہب کو افیکٹ کر سکتا ہے وہ کلچر سیاست کو کیسے افیکٹ نہیں کرے گا؟ تو ہمارے کلچر میں خاندانی نظام دیکھنا، موروثیت دیکھنا، کہ ہم رشتہ کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے بچی کے دیکھتے بھی آپ کے ماں باپ کون ہے، آپ کی برادری کون ہے، یہ ہمارے حال۔ ہم خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے۔ ہم پاکستان جو ہے وہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے، اور انڈیا اس کے ساتھ ہے، بلکہ پاکستان انڈیا سے بھی آگے ہے، جہاں کزن میرج کی ریشو میرا خیال ہے کچھ 70% سے بھی اوپر ہے، جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ اتنا کلچر ہمارے اوپر حاوی ہے، اور کزن میرج کی اسلام میں بھی حکم تو نہیں ہے، لیکن انکریج کیا گیا ہے کہ آپ اپنے قبیلے سے باہر شادی کریں۔ لیکن ہمارے یہاں کلچر اتنا اسٹرانگ ہے کہ باہر شادی کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب کلچر اتنا اسٹرانگ ہوگا ہمارے یہاں، موروثیت اور ڈی این اے چیک کرنا، اور خاندان چیک کرنا، اور قبیلہ چیک کرنا، تو یہ سیاست پہ اثرات تو آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ سو دس مین a person like لوگ وہ yourself اسی کو دیں گے جس کے وہ باپ کو جانتے ہیں، جس کے چچا کو جانتے ہیں، جس کے دادا کو جانتے ہیں، جس کے ماموں کو جانتے ہیں، جس کے پھوپھی کو جانتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے ہمارے۔ یہ ناروے نہیں بن سکتا اوور نائٹ، نہ یہ کینیڈا بن سکتا اوور نائٹ۔ ہاں یہاں انڈیا نہیں بن سکا، وہاں موروثی سیاست دیکھے کتنی، حالانکہ وہاں جمہوریت 75 سال پرانی ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی ہم سے زیادہ جمہوریت ہے پچھلے 50 سال میں، وہاں بھی موروثی سیاست چل رہی ہے۔ تو یہ سب کانٹیننٹ کا آپ کلچر دیکھیں گے نا تو اس میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ سری لنکا بھی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک سر، تو یہ چلے گا۔ ابھی ہمیں جمہوریت مضبوط کرنی ہے۔ سر آپ جیسے بڑے لوگ اگر میرے رائٹر ہیں، میرے نوجوان نسل آپ کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، پروگرامز کو سنتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ لوگوں کو آج کے 21ویں صدی کے لحاظ سے لوگوں کو ایجوکیٹ تو کرنا چاہیے۔ ایک اسپیچ کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں، اور اس میں بڑا انڈائریکٹ میسیج دیا ہوا ہے۔ جو فیئرویل اسپیچز ہوئی ہیں، ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ نے نہایت مختصر تقریر کی اور کہا کوٹ ان کوٹس، افسوس رہے گا کہ ہم غریب کے لیے اس جو 18-19 مہینے کے دوران کچھ بھی نہیں کر سکے۔ وسائل پر قابض جو لوگ ہیں وہ غریبوں کو کہتے کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اور جب انہوں نے یہ لفظ کیا تو بنیادی طور پر وہ کوٹ کر رہے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک اسپیچ کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پاکستانی عوام کے لیے مشکل کی گھڑی ہے۔ تو بڑی اسٹرانگ انہوں نے بات کی ہے کہ مسائل پر قابض لوگ، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 13-14 مہینے بھی 16 مہینے بھی ان لوگوں نے حکومت کی ہے تو پیچھے ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے بھی عام عوام کا خیال نہیں کیا۔ تو وائی ڈو آئی نیڈ پولیٹیشین جسٹ سو دیٹ دے کین میک منی آن ڈفرینٹ پروجیکٹس؟ بیکاز اگر آپ کے پولیٹیشنز کوٹ اس میں اسمبلی کے احاطے میں بیٹھ کے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ وسائل پر قابض لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ وی ڈونٹ نیڈ پولیٹیشینز، ڈبل اور ٹرپل ایکسپینس ہم کر رہے ہیں، فار واٹ؟ ایک تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ غریب کے لیے یہاں کچھ نہیں کیا گیا، اور غربت پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے، افسوسناک حد تک اور تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ میں تو کہتا ہوں گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ آسان زندگی گزار رہے ہوں اور آپ کے ارد گرد لوگ اتنی مجبوری میں زندگی گزار رہے ہوں کہ ان کے پاس کھانا بھی پورا نہ ہوتا ہو، ان کے پاس علاج کی بھی سہولیات بھی نہ ہوں، انصاف بھی نہ ملے، انہیں امن و امان بھی نہ ملے، تو یہ ایک حساس انسان کے لیے، اور پاکستان میں بہت حساس لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہر جگہ جیسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، آپ نے کہا سیاستدانوں کی کیوں ضرورت ہے؟ بالکل اسی لیے ہی سیاستدانوں کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ ناراض ہو، آپ رس سکتی ہیں، ہم رس کے بیٹھ نہیں سکتے الگ سے جا کے، کیونکہ ہم رس کے بیٹھ جائیں گے تو کھائیں گے کیا، کریں گے کیا؟ ہم نے اسی سڑک پہ نکلنا ہے، یہیں پہ اپنے کام پہ جانا ہے، یہیں لوگوں سے ملنا ہے، یہیں ان سے انٹریکٹ کرنا ہے، یہیں ہم نے اپنے مقدمات بھی لڑنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی اپنے سیٹل کرنے ہیں۔
اس کے لیے ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے. وہ نظام غلط ہے, اس نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے. وہ بہتر ہم نے آئین اور قانون کے راستے پہ کرنا ہے. اگر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں گے نا کہ سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہنا بھی چھوڑ دیں گے کہ ہمیں آئین اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس طاقت زیادہ ہے, جس کے پاس بڑی بندوق ہے, وہ آئے اور ہمارے وسائل پر قبضہ کر لے تو ہم سر تسلیم ہم خم کر دیں گے, ہم اپنے سر جھکا لیں گے. اگر ہم نے یہ بات کہنے پہ اصولی طور پہ مان لی تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا مکمل طور پہ. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اس پارلیمنٹیرین کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سیاستدانوں کی کیا ضرورت ہے. اگر انہوں نے کہا تو, اور اگر ہم نہیں وہ میں نے کہا ہے, پارلیمنٹیرین نے تو یہ لفظ کہا ہے کہ انہوں نے اشارہ, یہ اعتراف شکست ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں سیاستدانوں کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں بہتر سیاستدانوں کی ضرورت ہے. ہمیں گاڑی کا ڈرائیور کی ضرورت, ہمیں ٹرین ڈرائیور کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں بہتر ٹرین ڈرائیور کی ضرورت ہے. ہمیں ٹرین ٹریکس کی ضرورت ہے, وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوں گے, تو اس لیے ہمیں ٹرین ٹریک نہیں چھوڑنے, ٹرین نہیں بند کرنی. ہمیں بہتر ٹرین ٹریک چاہیے, ہمیں بہتر ریل سسٹم چاہیے, تاکہ وہاں ایکسیڈنٹس نہ ہوں اور وہاں لوگ نہ مریں. ہم یہ کہنا نہیں چھوڑ سکتے کہ سیاستدان نہیں چاہیے, سیاسی نظام نہیں چاہیے, ہمیں ریل سسٹم نہیں چاہیے. ہمیں سب کچھ چاہیے, بہتر چاہیے. اور یہ کہتے رہیں گے, اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, تو ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے ہم اس کو اچیو کر پائیں گے انشاءاللہ. سر دو باتیں میں آپ سے, اسمبلی کی یہ اختتامی سپیچز آپ نے سنی ہوں گی, اور رانا ثناء اللہ صاحب کنٹینیوسلی فائلز کے اوپر, وہ کہتے ہیں ایک تانتا تھا, انبار تھا فائلوں کا جس کو وہ سائن کرتے رہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے آرڈر کا بھی ایک بیان دیا کہ اسمبلی میں آرڈر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو پکڑ کے ان کی سیٹ پہ لایا گیا. یہاں آ کے بھی جو وہ کہتے ہیں دتھا جو ہے ان کے سامنے فائلیں آتی رہی اور وہ سائن کرتے رہے. بعد میں میڈیا نے جب پروب کیا تو پتہ چلا کہ یہ فائلز جو تھیں یہ اسلحے اور اس کے بارے میں دستخط تھے. فائلوں پر جو دستخط ہوئے اسلحے کے لائسنسز کے حوالے سے تھے. یہاں پر خاقان عباسی صاحب کی سپیچ کو بڑا سراہا گیا. میں کوٹ اینڈ کوٹس میں آپ کا فیڈ بیک لینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا موقف. انہوں نے فائلوں کو سائن کرتے رہے. بعد میں جناب جو ہمارے خاقان عباسی صاحب ہیں, انہوں نے جب سپیچ کی تو انہوں نے یہ لفظ کہا کہ سخت زیادتی ہے کہ بلوں کو جو پاس کرایا گیا اور یہ جو فائلوں پہ سگنیچرز ہو رہے ہیں, دس از رانگ. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ ذکر کیا کہ لوگوں کو باقاعدہ پراپر طریقے سے اگر کسی کو لائسنس چاہیے, یہ اس طریقے سے سائن کرانا مناسب نہیں ہے. کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ آپ کی بات, پہلے والے سوال کا جواب اسی میں مل گیا نا آپ کو. آپ نے کہا سیاستدانوں کی کیا ضرورت ہے. ایسے ہی سیاستدانوں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, جو شاہد خاقان عباسی جیسے لوگوں کی, جنہوں نے یہ بات کہی ہے. تو کیوں نہ ہو ایسے سیاستدان جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یا اپنی پارٹی کے ہی لوگوں کو, وزراء کو اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی, کہ وہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ اگر سیاسی جماعت کے لیڈر کچھ اور کر رہے ہیں, وزراء کچھ اور کر رہے ہیں, تو کوئی عام رکن پارلیمنٹ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اور وہ عام رکن پارلیمنٹ بھی نہیں ہے, وہ سابق وزیر اعظم ہے, تو ان کی بات میں بڑا وزن ہے. تو میں تو اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں. انہوں نے بالکل درست بات کی ہے, اور اس پہ انہوں نے نہیں, اور لوگوں نے بھی اعتراضات کیے ہیں, اور لوگوں نے بھی اتنی تیزی سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس پہ اعتراضات کیے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے اندر سے لوگوں نے کیے ہیں. تو یہ ایک ہیلدی سائن ہے. میں اسی لیے میں امید چھوڑنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اگلی جو پارلیمنٹ آئے وہ اس سے بہتر ہو, اور جو شکایتیں شاید خاقان عباسی کو ہیں وہ صرف ان کو نہیں ہیں, وہ پوری قوم کو ہیں اس پارلیمنٹ سے, مجھے بھی ہیں. اور میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں, آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, کہ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ پچھلے جو شکایت ہے ہماری, نہ صرف اس کو دور کرے گی بلکہ وہ بہت بہتر پرفارم کرے گی. اتنا بہتر پرفارم کرے گی کہ اگلی دفعہ جب اس کا ٹینیور کمپلیٹ ہو تو ہمیں فخر ہو کہ انہوں نے اپنے 5 سال جو ہیں وہ پروفیشنل طریقے سے, اچھے طریقے سے, عزت کے ساتھ گزارے ہیں, نہ کہ وہ ربر اسٹیمپ بن کے گزارے ہیں. یہ ہماری دعا ہے, کوشش ہے, اور اس پہ جتنا میں بات کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں آلریڈی, اور میں کروں گا بھی. آپ لوگ بھی اس پہ بات کریں کہ جو گزر گیا, لیکن اگلی پارلیمنٹ بھی بالکل ایسی نہ ہو, اس کا ریپلیکا نہ ہو. وہ بہتر لوگ آئیں, اور وہ جو لوگ آئیں
وہ بہتر پرفارم کریں. یہی ہم چاہتے ہیں, ایوولوشن یہی ہے. صحیح سر. دو باتیں بڑی میں امپورٹنٹ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شاید میرا دیکھنے کا زاویہ اور ہے, آپ کا زاویہ اور ہے, میں کسی اور جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں, آپ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بڑا واضح نظر آیا کہ رجیم چینج ہوا. امریکہ نے بھی اس بات کو کہا کہ یس ہم رجیم چینج کرتے ہیں. CIA کے بہت سارے ریپریزنٹیٹیو تھے جنہوں نے اس بارے میں ذکر بھی کیا, ریفرنسز سے بات بھی کی. رجیم چینج ہوئی. دوسری بات, اس کے بعد لوگوں کا پکڑ دھکڑ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو پریشرز اس طرح سے دیے گئے کہ لوگ جب جیل سے باہر نکلتے تھے ان کو دوبارہ اریسٹ کر دیا جاتا تھا. 6 بار 4 بار 5 بار 10 بار لوگ اریسٹ ہوئے. الٹیمیٹلی جب ہر ایک نے استعفیٰ دیا, PTI کو چھوڑا, تو آلموسٹ اسکرپٹ ایک جیسا تھا. میں اپنے پہلے پروگرام میں بھی شیئر کر چکی ہوں. الٹیمیٹلی ایک لطیفہ بن گیا تھا کہ ایک آدمی نے 5 قتل کیے ہوئے تھے, اس کی بیوی ڈھونڈ رہی تھی. الٹیمیٹلی اس کی بیوی نے اپنے میاں کو پکڑوا دیا اور آدمی نے کہا میں PTI چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. تو ایک خاص اسکرپٹ دیا گیا جس میں بے شمار لوگ PTI کو چھوڑ گئے. ٹھیک, اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا. بالکل, اگر انہوں نے غلط کیا تو جیل میں جانا چاہیے. ہمایوں دلاور صاحب 2 گھنٹے کے بیچ میں یا 1 گھنٹے کے بیچ میں 35 صفحے کا وہ فیصلہ لکھتے تھے. ڈو یو تھنک اٹ از ڈویبل؟ ایمانداری سے آپ دل کے بائیں ہاتھ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 9 مئی کے بعد یہاں سے سچویشن بہت بدل گئی ہے. اور نہیں, مگر وہ فیصلہ کیا انہوں نے, وہ پری ریٹن فیصلہ نہیں تھا آپ کا. نہیں, آپ پاکستانی عوام کو کتنا بے وقوف بنائیں گے؟ دیکھیں پری ریٹن ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس بغیر ایویڈنس کی بات بھی کروں. جو نواز شریف کی دفعہ ہوا تھا نا, وہ ہوا یہ تھا کہ وہاں رپورٹرز موجود تھے عدالت میں جب وہ فیصلہ آیا ایک سرینا ہوٹل کے لفافے میں. تو اس سے وہ بات, تو دیٹ واز آلسو اے پری ریٹن ڈیسیژن. سو دس از آلسو اے پری ریٹن ڈیسیژن. تو لیول پلے فیلڈ ہو گئی. میں الزام لگا کے نہیں, آئی ایگری ایز اے ہیومن بینگ, مگر مطلب پاکستان میں کسی بھی چیز کی ہے. ٹھیک سر, بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ PTI غلطی در غلطی کرتی جائے. اب کیونکہ 9 مئی ہو چکا اور 9 مئی پہ آپ کا بھی یہ آپ کا موقف, سر میں بھی زندہ ہوں, آپ بھی زندہ ہیں انشاءاللہ. زندگی میں آپ یہ کبھی پڑھ لیں گے کہ 9 مئی کا واقعہ واز انجینئرڈ. یہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے بیچ میں وی ول ریڈ اٹ, آئی گارنٹی یو. میں پچھلے ایسے اگر یہ بات ایسے ہوتی نا, میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات بتا رہا ہوں. جی سر, اگر یہ بات آپ کی ایسے ہوتی نا تو جو لوگ اسکرپٹ لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھ کے چھوڑ کے گئے ہیں نا, وہ چھوڑ کے نہ جاتے. میں سر عمران خان کی بہت غلطیاں میں مانتی ہوں, مگر 9 مئی واز انجینئر. بہت کچھ ان کو بہت کچھ دکھایا گیا ہے اور وہ اس بات کی اس بنیاد پہ پھر انہوں نے چھوڑا ہے. یہی تو میرا خان صاحب سے اختلاف ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو کیوں اکوموڈیٹ کیا. کیونکہ وہ اگر اپنے ایجنڈے پہ چلتے رہتے, جو ایجنڈا تھا تبدیلی کا, جو یہ تھا کہ میں ان سے مختلف ہوں, میری جماعت ان سے مختلف ہے, وہ ایسے لوگوں کو کیوں لے کے آئے؟ ٹھیک سر, بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, یو آر ایبسلیوٹلی. انہوں نے نقصان پہنچا دیا نا اب ان کو. اچھا, اب میری لاسٹ آپ سے جو سوال ہے نا, میں ڈیمیج کنٹرول کرنے کا سوچنا چاہیے PTI کو. PTI کو یہ سوچنا چاہیے ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. لڑ کے مسلح بغاوت سے کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. ٹھیک سر, یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ مسلح بغاوت کسی بھی ملک میں اس دور میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور ہمارا ملک بہت بڑا ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ چھوٹا سا افریقن کنٹری نہیں ہے, نیوکلیر پاور ہے. یہ دنیا کی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ دنیا کی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کا انٹرسٹ ہے. دنیا کی سب سے بڑی اکانومی چائنا ہماری نیبر میں ہے, سیکنڈ بڑی اکانومی انڈیا ہماری سیکنڈ نیبر ہے, اور تیل کے ذخائر جتنے بھی دنیا کے 50-70% وہ ہمارے نیبرہڈ میں ہیں. اس لیے یہاں پاکستان کو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا کہ یہاں کوئی مسلح بغاوت شروع ہو جائے اور اس کو کوئی بیرونی سپورٹ مل جائے. ڈیوائیڈ اینڈ رول تو ہوگا نا, ڈیوائیڈ اینڈ رول تو ہوگا. جی, اس لیے یہ PTI کو بھی سمجھنا چاہیے اور دوسری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. لڑ کے ہم
اس بحران میں سے نہیں نکل پائیں گے. صحیح. سر ایک سوال ہے کہ میں نے بھی آپ سے اس کا ذکر کیا کہ پہلے جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے ان کو گن پوائنٹ چھڑوایا گیا، مطلب میں نیوز کے حوالے سے کور کر رہی ہوں. آج عمران خان صاحب کی شنید نہیں ہو رہی، وکیل کو ملنے نہیں دیا جا رہا، لیول پلے فیلڈ کرنے کے لیے جو میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا ہے. آئی ایگری، بٹ آگے آ جائیں تو ان کے وکیل کو 9 گھنٹے ایف آئی اے نے پکڑی رکھا. آج جب جناب کھوسا صاحب چیف جسٹس کے پاس شامل ہوئے، ان کے دوسرے وکیل کو بھی ہراس کیا، اور جب کھوسا صاحب نے چیف جسٹس کے نوٹس میں لائے تو عدالت نے کہا یس ہمارے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے کہ ان کے وکلا کو ہراس کیا جا رہا ہے. تو یہ تو انتہا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ قانون کی پاسداری تو ہونا چاہیے نا سر. میں اگر مجھے سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے تو سپریم کورٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اگر یہ بات ان کے علم میں ہے، اور علم میں اگر ہے اور ان کے خیال میں غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا ایکشن لیتے، کیونکہ یہ جج کا معاملہ ہے. تو جج کے معاملے پہ وہ جیسے ایک یہاں پہ وہ ملازمہ لڑکی کا کیس ہوا ہے جج کے گھر میں جو تھی، اس پہ تو جو بردر ججز ہیں وہ انہوں نے اس کو پہلے گرفتار ہی نہیں ہونے دیا، ضمانت اس کے لیے خاتون، اور پھر اس کو بچانے کے لیے پھر اس کو جیل بھی بھیج دیا، اس کو ریمانڈ بھی نہیں دیا، صحیح تفتیش بھی نہیں ہو سکی. تو یہاں بھی اگر ایسی سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ اپنے جج کو سپورٹ کر رہی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگر موجودہ چیف جسٹس کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے تو ایسا تو ہونا تو نہیں چاہیے اصولی طور پہ. اور اگر ہو سکتا ہے کہ پھر اس میں وکیل صاحب کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی ان ڈاکیومنٹس کی جو انہوں نے عدالت میں پیش کی ہیں. جج کی اگر یہ غلطی ہے کہ انہوں نے اپنا ہیکڈ اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، تو وکیل کی بھی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے بغیر تصدیق کے کچھ ایسی چیزیں عدالت میں لے آئے جو ان کے خلاف ایک جرم بن گئی، جو جرم ہے. اور جج نے اگر نہیں کیا تو وہ بھی ظاہر غلطی ہے ان کی، اس پہ جج کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. ٹھیک سر. آج میاں شہباز شریف صاحب جب خدا حافظ ان کی اعلیٰ اسپیچ تھی تو انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے اتنے 16 مہینے کے عرصے میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، ہم نے کسی کو اریسٹ نہیں کیا، اور 16 مہینے میں انہوں نے یہ کہا کہ اور آپ کو پتہ ہی ہے انتقامی کارروائیاں تو ہوئی ہیں، لگاتار انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں. یہ تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہ بدقسمتی ہے اس ملک کے ساتھ کہ یہاں پہ ایک ایسے وشس سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اپنا سکور ضرور سیٹل کرتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی یہی امید تھی بہت سارے لوگوں کو اس ملک میں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اقتدار میں آئے تو اس وشس سائیکل کو توڑیں گے، لیکن وہ ایک نئے لیول پہ لے گئے. اس کا ظاہر ہے اب انجام تو میں آپ کو کیا کہوں، کوئی چیز کارما بھی ہوتی ہے اور بدلے کی سیاست بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے. آپ کو یاد آپ کریں پچھلے 5 سے 7 8 سال میں اس ملک میں کیا ہوا ہے، کیا کیا نہیں ہوا، کس طرح پگڑیاں اچھالی گئیں، لوگوں کو گرفتار بھی، عورتوں کو بھی گرفتار کیا گیا. اب وہی وقت دوبارہ اپنے آپ کو دہرا رہا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، یہ وشس سائیکل ختم نہیں ہوتا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اگلی پارلیمنٹ آئے تو اس وشس سائیکل کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ شامل ہوتے ہیں. آپ کو احساس بھی ہے کہ شاید میرے سوال چند ایسے ہوں گے جو آپ کا اختلاف ہو، بٹ دس از اے بیوٹی، ایٹ لیسٹ وی کین ٹاک ٹو ایچ ادر اینڈ آئی تھنک اٹ مسٹ بی پروموٹڈ. کھلی رہنی چاہیے تاکہ ہم کم از کم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ تو کرتے رہیں. کمیونیکیٹ کوئی بات کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو پھر کرائسس ورسن ہو جائے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ جناب ابصار عالم صاحب میرے ساتھ رہے.